اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم محمد رضا دیوان حاضر خدمت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کریں۔ میرے بعض ایسے نادان دوست جو کہ تنہائی میں خود لذتی کا شکار ہوتے ہیں، تنہائی کے عالم میں اپنے آپ کو ببر شیر سمجھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، اور عموماً جو گناہ ہے وہ تنہائی کے اندر ہی سرزد ہوتا ہے۔ تو تنہائی کے اندر ان کے جو اپنے خیالات ہوتے ہیں وہ عموماً جب آوارہ ہوتے ہیں تو ان کو اور تو کوئی راستہ نہیں سجھائی دیتا سوائے اس کے کہ وہ اپنی خواہش اور لذت کا جو ہے انحصار وہ ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ وہ ہاتھ کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، یا کم و بیش اس سے زیادہ، اور عموماً جو یہ صورتحال ہے ان کی وہ جوانی کے اندر، اوائل عمری کے اندر غلط صحبت اور غلط سوسائٹی کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب 5، 6، 7 سال، 8 سال اس صورتحال میں گزر جاتے ہیں، کیونکہ صنف مخالف کا سامنا تو ان کو ہوتا نہیں، تو جب وہ شادی کا نام آتا ہے یا والدین ان کا ذکر کرتے ہیں شادی کے لیے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، شادی سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، علاج معالجے کے لیے طرح طرح دھکے کھاتے ہیں، مختلف معالجوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ تو دوائی کو انہوں نے صحیح استعمال نہیں کرنا، یا بعض دفعہ معالج کی تشخیص جو ہے اس کے مطابق دوائی جو ہے وہ نہیں ان کو راس آتی، ان کو موافق نہیں آتی، تو اس وقت جو ہے وہ خودکشی کی طرف بھی ان کا رجحان جاتا ہے۔ میرے پاس آپ یقین کریں کہ بیرون ملک سے، اندرون ملک سے ایسے کئی نوجوان جو کہ عموماً 22 سے لے کر 30 سال کی ایج کے درمیان ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، میں نے اپنے آپ کو ہاتھوں سے اتنا برباد کیا، اتنا تباہ کیا ہے، اب میرے سامنے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ پہلے جو ہے نفس کی کنڈیشن کچھ اور تھی، اب یہ ہے کہ نفس کے رگ پٹھے بھی دب گیا، نفس پیچھے کو دھنس گیا ہے، نفس کے رگ پٹھوں کے اندر سکیڑا آ گیا ہے۔ یہ کنڈیشن یا تو بڑھاپے میں جا کے ہوتی ہے یا ان نوجوانوں کو ہوتی ہے جو کچھ عرصہ تک جو ہے خود لذتی کا شکار رہیں، تنہائی کے ببر شیر بنے رہیں، ان کو یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ لیکن اب جب علاج کی باری آتی ہے میرے بھائی تو وہ علاج سے دور بھاگتے ہیں۔ بعض لوگ تو علاج کرواتے ہیں، بعض دفعہ چند حکمات سے علاج کروایا لیکن فائدہ نہیں ہوا تو پھر مایوسی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ گلی محلے کے سطح پر جتنے بھی حکماء حضرات بیٹھے ہیں، یہ معالجین ہیں، یہ بخار، کھانسی، نزلہ، زکام اور پیچس کا علاج کرتے ہیں۔ امراض خاص کا علاج ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں کے اندر مجھے کینیڈا سے ایک نوجوان کی کال آئی، کہتا ہے حکیم صاحب میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ تو میرے ایسے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ حرام موت کا تن نہ مریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ ایک جگہ ناکامی ہوئی، دوسری جگہ، تیسری جگہ، کسی نہ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کی بات، آپ کی فریاد ضرور سن لے گا۔ آپ سچے دل سے، صدق کے دل سے توبہ کریں، خود لذتی کا شکار نہ ہوں اور اپنا علاج کریں۔ تو آج میں ایسے نوجوانوں کے لیے ایک بہت زبردست جو ہے وہ طلا کا نسخہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے روغن کنجد جو ہے وہ 100 گرام لینا ہے، جسے تلوں کا تیل بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لونگ، جائفل یا وتری، اکر کرہا، بیر بہوٹی، کھرا تین، جندبی دستر اور ریگ ماہی، یہ آپ نے 5-5 گرام کے وزن سے لینی ہے۔ اور اس کو جب آپ آگ پہ رکھیں گے اس کا طلا تیار ہو جائے گا۔ جب سب چیزیں براؤن سے ذرا سیاہی مائل ہوں تو آپ ان کو چھان لیں، پن لیں۔ اب جب یہ نیم گرم ہے نا تو اس وقت اس کے اندر جو ہے آپ نے 6 ماشے کافور شامل کرنا ہے، 3 ماشے زعفران شامل کرنا ہے، 1 ماشا آپ نے مشک شامل کرنا ہے، اور شیر کی چربی یا ریچھ کی چربی وہ بھی آپ نے 6 ماشا شامل کر دینی ہے۔ جب یہ چیزیں شامل کر لیں ان کی رگڑائی کریں اب کھرل میں ڈال کر، اور یہ آپ کا بہترین سا طلا تیار ہو گیا ہے جو مردہ رگوں میں بھی ایک نئی زندگی کی لہر دوڑا دے گا۔ اجازت دیں اسی کے ساتھ اپنے بھائی حکیم محمد رضا دیوان کو۔ اللہ حافظ۔